یا ہاتھ کے ذریعے کسی کی حق تلفی کی جائے، اس سے معافی طلب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ شب برات میں میسیجز جو پھیل رہے ہوتے ہیں سب کے پاس، معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انہوں نے بھی جانا ہے نا کہ رات بھر جاگ لیے، ساری چیز کر لیے، لیکن جس کے حق مارے ہیں اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اسی لیے تو یہ میسیج پھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کرنا میرے عزیزو، اپنے درمیان ان سارے پہلوؤں پر نظر رکھیں، کیونکہ حسن اخلاق ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان جہاں سے گزرتا ہے اچھے اخلاق، اچھی زبان، نرم لہجے والا، تو اس میں یہ نہیں بولا جاتا کہ یہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کو بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ الے فلاں کا بیٹا ہے، باپ باپ کا تو اثر ہوگا ہی نا بیٹے پر، یہ بولا جاتا ہے۔ اور وہیں اگر گالی دے رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے اور عیاشیوں میں مبتلا ہے، نشے میں مبتلا ہے، تو لوگ اس کو تو بولتے ہیں، ماں باپ اگرچہ نیک ہو تو لیکن ساتھ ساتھ میں یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں کی، یہ سب ماں باپ کے اوپر جائے گا، انہوں نے توجہ نہیں دی، ان کے لاڈ نے بگاڑ رکھا ہے، ساری باتیں تمہارے ماں باپ پہ آتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، محبت کرنا ہے، تو خود بھی اچھے بنو تاکہ انہیں بھی اچھا کہا جا سکے میرے عزیزوں۔ آگے کی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ تو اخلاقیات کے حوالے سے ہو گئی۔ اللہ رب العزت آگے جو اس میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اخلاقیات کے بعد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ قرآن میں کتنی جگہ سنتے ہوں گے کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ نقطہ یہ تھا کہ نماز تو بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت سے اپنے روح کو پاک کرتے رہو، اور مالی عبادت کے ذریعے، اس مال کو دور کرنے کے ذریعے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے رہو، کیونکہ مال جتنا زیادہ جمع ہوتا رہے گا آپ کی محبت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلبی نے تمہیں قبر تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہاری جو کثرت مال کی طلبی ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، یہ اور اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی میں کسی نہ کسی کا اور یا کسی نہ کسی کا تھوڑا تو رہ ہی جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا یہ ہو جاتا یا اور وہ ہو جاتا تو بڑا اچھا رہتا، یہ ختم ہی نہیں ہوتا، کتنا بھی کچھ ہو جائے۔ ٹاپ لیول کا بھی انسان چل رہا ہو نا مال و دولت میں، تو اس کو یہ رہتا ہے میری دولت سب سے آگے رہنا چاہیے تاکہ مجھ سے آگے کوئی نہ آنے پائے، یہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، طالب الدنیا کلاب، دنیا کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ ایک کتا مردار اگر اس کے سامنے پڑا ہو، اگرچہ اس کا پیٹ چھوٹے سے لوتھڑے میں بھر جائے گا، لیکن اگر وہ مردار کے پاس ہے، دو چار کتے اور آ جائے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ حرص، طمع، لالچ کہ یہ اس میں حصے دار نہ بن جائے۔ یہی دنیا ہے، جب آپ کے درمیان یہ دنیا آتی ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے آپ طلب کرنے کی کوشش کرتے ہو، سارا کا سارا مال رکھا رہ جائے گا، سب دھرا جائے۔ جتنی پراپرٹی بنا کے رکھو گے، جتنا زیادہ پھیلاؤ گے، اتنا حساب بھی تو دینا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے نا، تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑی بادشاہت جو ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ کل بروز محشر جب حساب کتاب انبیاء کا بھی ہوگا تو فرمایا جاتا سب سے آخر میں جنت میں جانے والے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ نبی ہیں وہ بھی، معصوم عن الخطا ہے، لیکن حساب تو دینا پڑے گا، حساب تو دینا پڑے گا۔ وجہ ان کی یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ طاقت دی گئی، آسمان زمین چرند پرند جنات سب ان کے تابع تھے، ان کے بارے میں بولتے بتاتے انہیں وقت اتنا گزر جائے گا، تو یہ نبی ہو کر سب سے آخر میں جانا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ پراپرٹی پہ پراپرٹی بنا لے، کامیاب ہیں، ٹھیک ہے، آپ یقیناً اپنے بچوں کے لیے سب کریں، لیکن جہاں جتنی چیزیں بنا رہے ہیں ان کا حساب کے لیے بھی تیار رکھیں کہ ان کا حساب دینا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ موت کے وقت جس کی جتنی زیادہ پراپرٹی ہوتی ہے، روح قبض ہونے کے وقت اتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کے بارے میں جو فرمایا گیا وہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، ان کی بادشاہت دھری کی دھری رہ گئی اور خالی ہاتھ وہ گئے ہیں، یہاں سے خالی ہاتھ گئے۔ قبر میں جانے کے بعد جا کر دیکھ لو کون وہاں پر کوئی اپنے زمانے کا بڑا نیتا رہا ہوگا تو کوئی بڑا عالم رہا ہوگا، کوئی بڑا مفتی رہا ہوگا تو بہت گناہگار بھی رہا ہوگا،
کسی کے لیے ایسا اسپیشل فلیٹ جیسا بنا کر نہیں دیا گیا ہے کہ ان کے لیے الگ بناؤ، ان کے لیے الگ بناؤ، سب وہی مٹی میں جا کر دفن ہیں۔ ہمارا تمہارا سب کا وہی حال ہونے والا ہے۔ یہ مال و دولت، الٹا والدین کے بارے میں نے دیکھا کہ جتنا زیادہ کوشش کر کے جاتے ہیں، بعد میں آنے والے بچے ان چیزوں کو لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب کے لیے، بٹوارے کے لیے۔ تو بہرکیف آپ ساری چیزیں کریں، انتظامات کریں، اپنے اندر سرخ روی رکھیں، کسی کے محتاج نہ بنیں۔ یہ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ اپنا اور اپنے حبیب کا محتاج رکھے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھے، لیکن اس کے چکر میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ عبادت ہے تو دیکھو اسی لیے کہا گیا نا، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ یہ پیسہ بھی جب نکلتا رہے گا نا تو یہ دل تمہارا نرم رہے گا اور احساس رہے گا تمہارے درمیان۔ اور خالی جمع کرتے رہو گے تو جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا، جب کثرت کسی چیز کی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معاملہ کیا ہوا تھا قارون کا؟ اس کا خزانہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا خزانہ تھا، کئی اونٹ پر لد کر اس کے خزانے کی چابیاں جایا کرتی تھی۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا اور اس نے حساب کتاب لگایا تو دیکھا میرے خزانے کا ایک حصہ زکوٰۃ میں چلا جائے گا۔ ہے تو کتنا بڑا خزانہ، لیکن نکالنے کی بات آئی نا یہاں پر، تو اس نے جھوٹ بھی کہا، الزامات بھی لگائے، بہر کے ساری چیزیں اس نے کر گیا۔ وجہ کیا تھی؟ دنیا، طمع، یہ حرص، یہ لالچ آ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان کی جو گھاٹی ہے اس کے برابر بھر کر کسی کو سونا مل جائے پھر بھی وہ حسرت کرے گا کاش میرے پاس ایک اور گھاٹی ہوتی۔ باپ گھاٹی کو سوچیں ذرا، ہمارے تصور کے بھی باہر چلے جائے گی رقم، اتنی بن جائے گی، وہ اتنی بڑی چیز ہے وہ۔ تو بات یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن مقدس میں جو یہ سب چیزیں فرمائی گئی اس کے احکامات کو بنی اسرائیل کو جہاں یاد دلائے گئے ہیں، یہ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے بھی ہیں کہ وہ عہد کو نہ توڑیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کا عہد وعدہ ہم نے کیا ہے تو ہم نے عبادت بھی کرنا چاہیے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں ہم نے جان لیا ہے تو اس پر بھی ہمیں پابندی کرنا چاہیے۔ یتیم ہوں، مسکین ہوں، پڑوسی ہوں، کس کے بھی حقوق ہوں، سب کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اور بالخصوص میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں اللہ ہماری زبانوں میں نرمی عطا کرے۔ جس طرح زبانوں میں نرمی کا کام ہو سکتا ہے نا، سخت لہجے سے کام نہیں بڑھتا۔ آپ جا کر دیکھ لیں، یہ زبان جو ہے نا انسان کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے، اور الفاظ جو ہے انسان کو محبت کا پیوست کر دیتی ہے اس کے دلوں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ کی چینجنگ سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک شخص اگر آپ کے سامنے آئے اور آنے کے بعد یوں کر دے جیسے کوئی چیز آپ نے استعمال کیا، یہ کچھ جو اس کی پراپرٹی تھی، اور وہ آنے کے بعد یوں کہ تمہارے باپ نے بنایا ہے، بہت برا لگے گا۔ آ کر اگر کہتے تمہارے باپ کا تھا تم نے استعمال کیا تو تمہیں بہت برا لگے گا، اگرچہ آپ کی غلطی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی یوں آ کر کہہ دے کہ تمہارے والد نے بنایا، تمہارے والد نے بنایا، تو وہاں والد کا لفظ بولنے پر اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جہاں لوگوں کو باپ کا بولنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں ایک چیز تو بہت بری لگتی ہے، اخلاقیات کی بات چل رہی ہے اس لیے بولتا ہوں میں، اور شاید کہ میں کافی حد تک اس میں صحیح بھی ہوں۔ ہمارا نوجوان جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ان کی گفتگو جب آپس میں ہوتی ہے تو وہ گالیوں سے ہی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مخاطب بھی کرنا ہے گالی سے، بلانا بھی تو گالی سے، تو جہاں بھی ہے گالیوں کے بغیر چلتا نہیں ان کا۔ یہ آپس میں 10 لوگ ہیں گالی سے بات کریں گے، یہ ان کی ماں کو گالی دے گا، وہ ان کی ماں کو، ان کی بہن کو، سب گالی دیتے رہیں گے، لیکن کوئی 11واں شخص اگر آ کر گالی دے دیا تو اس پہ جھگڑنے لگتا ہے، تو نے میری ماں کو گالی کیسے دیا؟ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دوست جب گالی دے رہا ہے تو کیا تمہیں دعا جیسی لگ رہی تھی وہ؟ اور باہر کا کوئی شخص گالی دے دیا تو اب جا کے تمہیں احساس ہوا کہ اس نے میری ماں کو گالی دیا۔ گالی ہوتی ہے، خواہ وہ دوست دے یا آپ کا دشمن بن کر کے دے، اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو بات یہ عرض کرنا، وقولوا قولا کریما وقولوا للناس کریما، لوگوں سے بات کرو تو نرم لہجے سے بات کرو۔ ان چیزوں کے بعد، اخلاقیات کے بعد، پھر اللہ نے حکم دیا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو قائم کرو۔ یہ عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ آگے اس کے بعد کی جو آیت میں کل انشاءاللہ تشریح کروں گا کہ انہوں نے عہد صاف صاف کس طرح اور توڑا۔ ان سب چیز کا تو عہد انہوں نے توڑا ہی، انکار کیا ہی، اللہ کی نشانیاں صاف صاف انہوں نے دیکھی، عذابات ان کے سامنے تھے، نعمتیں ان کے سامنے تھی، فرعون سے ان کو چھٹکارا ملا، سب چیزیں ہونے کے بعد یہ عہد کو توڑتے رہے۔ اور یہ بنی اسرائیل قوم ایسی ہے جو سب سے زیادہ عہد شکنی کرنے والی قوم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ رب العزت کے عہد و پیمان کو توڑنے سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار عالم، آج کی تفاسیر میں جتنی بھی ہم نے باتیں سنی ہیں اس پر بالخصوص ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا شرک سے ہماری حفاظت فرما، والدین کا فرما بردار بنا،
مولا تعالی ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں سے صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، زبانوں میں تو حلاوت عطا فرما، زبانوں میں مٹھاس عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں اس ماہ صیام کے صدقے طفیل، عشرہ مغفرت کے صدقے طفیل یہی سوال کرتے ہیں، مولا ہم سب کو بے حساب بخش دے۔ مولا تو رحمان ہے، بے حساب ہم سب کی مغفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں تو نے سب پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، بالخصوص اہل فلسطین پر بھی کرم فرما دے، وہاں پر بھی رحم نازل فرما دے، ان کے بچوں کو ان ظالموں کی ظلم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ غیب سے تو ان کے لیے حمایت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے لیے رزق حلال کا ذریعہ مہیا فرما دے، ظالموں کی حکومت سے انہیں آزاد فرما دے۔ اے اللہ صلاح الدین ایوبی جیسا نوجوان وہاں پہ نمودار فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما دے۔ مولا جن کے والدین کوچ کر گئے، آج کی ان آیتوں کے صدقے ان کی مغفرت عطا فرما دے، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ مولا ہم سے جانے انجانے میں اپنے والدین سے تلخ لہجہ اختیار کر دیا، ان کی نافرمانی کی ہو تو مولا تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔